السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دو تین گلاں کرنیاں نے چوندیاں اور بڑیاں فٹ سی۔ وہ یہ کہ ایک تو اپنے نعیم بخاری صاحب نہیں ہیں، ماہر قانون اور عدالتی راہداریوں میں یا ٹی وی پروگرامز میں، ٹھیک ہے وہ اپنا ایک سیاسی نظریہ رکھتے ہیں، ویسے نظریہ تو کوئی نہیں گا لیکن رکھتے ہیں، انہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی بڑے پسند ہیں، آج بھی پسند ہوں گے، لیکن انہوں نے جو پارس خورشید صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے باتیں کی ہیں نا، اس پہ کچھ بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور بہت اچھا کہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو کیوں دورے پڑنے شروع ہو گیا نعیم بخاری کے حوالے سے۔ ایک تو یہ بات کریں گے، اور ایک یقیناً علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، اور لیکن ایک جوتشی ماہر علم نجوم نے جو عمران خان کے حوالے سے جو کہہ دیا ہے، پریڈکشن کی ہے اپنے علم کے مطابق، وہ بھی تو نال ڈسکس کرنے ہیں کہ اس نے کہا کہ بڑے وہ جس آ گیا ہے نا جن حالات میں اپنے نیازی صاحب ولد اکرام اللہ نیازی، وہ اوکھے دنوں میں آ گیا، اور 29 مارچ سے ان پہ یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ بشریٰ بی بی انہوں نے عدالت سے کیا درخواست کیا، آج اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے میرے پیارے سننے والوں اور دیکھنے والوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نعرہ سنا، اور ایک بندہ وہی جیل والا کرپشن میگا کرپشن سکینڈل میں اندر ہونے والا 14 سال کی قید ہے جس کو، وہ کیا کہتا تھا ہر تقریر سے پہلے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہی جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل اور حقیقی ریاست مدینہ کے جو والی تھے، وہ بھی یہی نعرہ لے کے جب میدان میں اترے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں۔ اب الہ کا کبھی سرچ کیجئے گا، الہ کے معنی عربی زبان میں اس چیز کے ہیں کہ ہو اللہ وحدہ لا شریک، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک میں کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے ایک ہی جگہ پہ آیا ظلم عظیم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اسی لیے مذہب آیا، اسی لیے ہر پیغمبر آیا، ہر نبی آیا جو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا رہا، پتھر کھاتا رہا، وہ آگ میں پھینکا گیا، وہ کیا کیا مسائل سے نہیں گزرا، سولی چڑھ گئے، کیا کیا ہوا۔ لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو کفار نے کہا نہیں، یہ کر لو، تجھ سے ہی اور تیری ہی نہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا 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 نا، مار کھائی، گلوئے اطہر پہ کپڑے باندھ کے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، طائف کی وادی میں ظلم ہوا، اللہ کا فرشتہ آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہا اے اللہ کے رسول کہو تو ان پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل کے کچل کے رکھ دے، غرق کر کے رکھ دے۔ نبی نے کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اور پھر ریاست مدینہ تو بنی۔ آج بھی امریکہ، کینیڈا، یورپ یا دیگر ممالک میں وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آج بھی گریٹر اور گریٹ جو افراد کی ان کی فہرست ہے، ٹاپ پہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو آج کے دور میں فتنے کے طور پہ ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتا رہا، اس کے بارے میں ان کے قریبی دوست جناب نعیم بخاری معروف قانون دان ہیں، ان سے بہت سارے اختلافات کیے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پارس خورشید صاحبہ کے پروگرام میں جو باتیں کر دی نا، اس کے بعد انہوں نے پیچھے پہ گئی پی ٹی آئی، خاص طور پہ وہ رہونیت والے، اور خاص طور پہ وہ اب میں کیا کہوں کہ جو مشرکین نہیں ہیں اینا دے، وہ پیچھے پہ گئے۔ نعیم بخاری صاحب نے جب یہ کہا نا کہ ایک تو یہ جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے، اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عمران خان کو، اور کیوں کر کیا اس نے، کہ وہ مطلب بنتا ہی نہیں
کس لیے سرکار کی چیز اپنے نام کر لینا اور اپنی بیوی کے نام کر لینا اور خود بن جانا کہ اسی مامے چاچے ہیں. ایک تو اس پہ انہوں نے جو بات کی، اس سے بھی اہم جو بات کی کہ یہ جو گھڑی، ہار، سونا، چاندی جو تحائف ملے ہیں اس پہ ان کا حق ہے ہی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ بال پین میں اگر ایک ملتی ہے تحفے میں، وہ ریاست کی ہے، اسٹیٹ کی ہے، اس پہ کوئی حق نہیں ہے. بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کی نعیم بخاری نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نعیم بخاری کے منہ سے جو اگلی باتیں نکلی ہیں نا، اوف، میں اس عمر میں شاید سارے ہی ایسے ہو جاتے ہیں، لہٰذا بعض نہیں بھی ہوتے، بعض پہ اللہ کا غضب رہتا ہے. لیکن بخاری صاحب نے جو بات کہی نا کہ عمران خان توہم پرست ہے، اور کبھی وہ کہتا ہے آج منگلوار ہے، آج یہ دن موافق نہیں، آج یہ مناسب نہیں، آج کے دن کے بارے میں کپڑے یہ نہیں ہونے چاہیے، وقت یہ ہے، پہاڑوں پہ کب ہے، سمندر کنارے کیا ہے، ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے. یہ توہم پرستی جو ہے ایک چیز. اور دوسرا جو انہوں نے کہا نا کہ وہ جا کے قبروں پہ سجدہ کر رہا تھا اپنی بھی اہلیہ کے ساتھ، چوکھٹ پہ سجدہ، اور ایک طرف کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایک طرف وہ مزاروں پہ سجدے کرے. یہ جو نعیم بخاری صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ شرک ہے. اور انہوں نے یہ جو جملے کہے نا کہ عبادت صرف اسی، سجدہ اسی کو ہے، انسینڈ ہے، جو بلیو کے تحت ہم نے سجدہ اللہ کو کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا یہ شرک ہے. اور پھر پارس صاحبہ نے کہا کہ شرک کی تو معافی کوئی نہیں ہے، اور واقعتاً قرآن پاک میں شرک کی، مشرک کی کوئی معافی شافی نہیں ہے. یہاں تک کہا گیا کہ تمہارے ماں باپ بھی اگر مشرک ہوں اور تمہیں عقل اور ہدایت مل جائے تو تم ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے. حلفاً کہہ رہا ہوں میں، میری اپنی ماں، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ جب کلیئر ہو گئی اور شرک کو سمجھ لیا، وہ رویا کرتی تھی، ہائے کہ میں اپنے ماں اور باپ سگے کے لیے، میرے نانا نانی کے لیے میں دعا بھی نہیں کر پاتی کہ انہوں نے اتنا شرک کیا. لہٰذا یہ نعیم بخاری صاحب کی باتوں کے بعد پہ گئی ہے انی اور سیاپا پہ گیا. دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں، شروع میں نے کہا میں نام نہیں لیتا، نہ میں کسی کی وہ تشہیر کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میرا ان چیزوں پہ تیقن ہے. سچی جو بات ہے اللہ ہی ہے بس جو میرے رزق، میری موت، میری حیات، میری اولاد، میرے معاملات، میرے سانس، ایک ایک سانس. اور یہ بھی بات کر دوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا وقت پورا ہو گیا تھا، احادیث کے مطابق وقت نہیں ہے انسانی زندگی میں جب فوت ہوتا ہے تو کہ وقت پورا نہیں ہو گیا تھا، سانسیں پوری ہو گئی تھیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں ساڈے تے ہر گل تے ساہ بڑے اسی لینے ہیں نا، جذباتی ہو کے بھی، رو کے بھی، ہسدے ہوئے بھی. لہٰذا عمریں جہاں زیادہ طویل ہوتی ہیں وہ دیکھیاں تو وہاں کہا جاتا ہے سانس آہستہ لیجیے، آرام سے لیجیے. لہٰذا ایک تو یہ بات. ایک جوتشی ہیں جی، بڑے معروف ہیں، اور ان کے بقول میں یقین نہیں رکھتا، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے اور ہر چیز پہ قادر وہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، میرا یہ یقین ہے، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، اگر میرے اس یقین میں اور ایمان میں تھوڑا سا بھی رکھنا پڑ جائے تو میں اپنے لیے موت کی دعا کروں گا، کیونکہ اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ علم غیب کے ساتھ ساتھ جو جوتشی کی میں بات کر رہا تھا، ان کا یہ کہنا ہے، پچھلے دنوں بیٹھے ہوئے تھے میں اور برادر رضوان رضی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا پیڑا وقت شروع ہو گیا، ستارے، معاملات اس کے تحت، اور وہ اس پہ سب سے زیادہ ہے 7 سال کے لیے کٹھن مرحلہ ہے، صاحب گہرے ہیں، پھنس چکا ہے، ٹکرائی مارے گا ہوں. اور 7 سال تو اس نے کہہ دیا اس کے لیے بڑے خوفناک ہیں، بڑے برے ہیں. اور اس کا آغاز ہو گیا 29 مارچ سے، 29 مارچ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کے برے وقت کا اور ان سایوں کا جو اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، بلکہ چڑھ دوڑے ہیں. اور اس کے بقول، میرا نہیں ان چیزوں پہ یقین، ان کے بقول جوتشی صاحب کے، کہ اس کے اثرات 1 سال پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایسا وقت آتا ہے کسی پہ تو وہ 1 سال پہلے سے پھر چیزیں انہوں نے گنوائیں. جو تحریک کی کال دی، جس احتجاج کی کال دی، ناکام ہو گیا. بندے اکٹھے کرو، اکٹھے نہیں ہو سکے. پھر یہ کہ لاشیں لے کے جائیں گے، کوئی لاشیں نہیں ملیاں. ہاں یہ ہو گیا کہ لاہور کے اندر کانا کے علاقے میں پہاڑیاں بھی پیدا ہو گئی. تصویریں اس قسم کی جگ ہزائی کا تو باعث بنا پی ٹی آئی کے لیے، لیکن کام کوئی سیدھا نہیں ہویا، وہ جیل میں ہے. پھر آپ نے دیکھ لیا 17 جنوری کو ہم بھی وہی موجود تھے
اور اسرائیل کے بارے میں سوال بھی کیا، اور برادرم رضوان رضی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے، اور پورا کلمہ کیوں نہیں سناتے، محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس پہ بھی وہ غصے میں آ گئے۔ میں نے پوچھا اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ غصے میں آ گئے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا سوال ہوا؟ بھائی پوری دنیا کا ایشو ہے فلسطین، غزہ، اسرائیل، کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تک تو ڈانڈے تمہارے سارے یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، ہندوستانیوں کے ساتھ مل رہے ہیں جو پاکستان کے اندر امن کو تہوبالا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جوتشی صاحب کے مطابق، پھر میں کہہ رہا ہوں میرا تیقن نہیں ہے، لیکن ان کے بقول کہ اس 7-7.5 سال اب اتنے گرداب میں رہے گا، یہ نیچے آندھا باہر پھر کیوں ہوئے گا؟ اگر چلیں لیٹ سے اس کے مطابق، اگر اس کے مطابق سوچ لیں ایک لمحے کے لیے، ویسے تو 14 سال کی قید بامشقت ہے، لیکن اگر 7 سال یا 7.5 سال کے بعد وہ آتے بھی ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 80 سال۔ ہن 80 سال دا بندہ تسی کہو کہ انہوں وزیر اعظم بن جائے گا، وہ بس انسان ہی بن جائے تو بڑی گل ہے، تسی وزیر اعظم دا سوچ رہے ہو۔ ایک چیز، ایک آخر میں بشرا بی بی، ہاں وہ مجھے یاد آیا، وہ جب بخاری صاحب کے نئی بخاری صاحب نے جس طرح کہا نا کہ شرک، تو بھائی وہ توہم پرست عمران خان، اس نے جو کہا کہ عمران خان توہم پرست ہو گیا اور اس نے شرک کیا اور قبر پہ سجدے کر رہا تھا، تو ہاں نا جو ان کی اہلیہ محترمہ خاتون اول، وہ ان کو اس کام پہ لگائے گی، اور خاتون اول کے جو خاتون اول رہی ہیں، بشرا بی بی، المعروف پنکی پیرنی، تو ان کے شوہر اول، ان کی ویڈیوز نہیں آپ نے دیکھی؟ ہر 10 قدم کے بعد سجدہ، لوگ قبلہ رخ ہوتے ہیں مکے ال، وہ پاک پتن رخ ہوتے رہے اور ادھر سجدے کرتے رہے اور جاتے رہے۔ اب سجدہ تو پھر عمران خان سے بھی کروا لیا پنکی پیرنی نے، موکلوں کے ذریعے کروا لیا، دماغ تباہ کر دیا، توہم پرستی، صحیح تو کہتے ہیں نا۔ اچھا انہیں بشرا بی بی صاحبہ نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں جن کو میں نے توہم پرست بنایا، جن کو ریاست مدینہ کی انگلی پہ لگایا اور انہیں پوری قوم کو انگوٹھے پہ لگایا، لہٰذا وہ جو ہیں ان کو جو جیل میں جو کمرہ ملا ہے، جو آسائشیں ہیں، وہ مجھے بھی فراہم کی جائیں۔ تو پھر تیرے موکل کس کام دینے ہوئے؟ مزہ تو یہ آندا سی نا کہ تو جیل دے وچ ہوویں، کمرے دے وچ، تے تیرے موکل انہوں محل بنا دین، اتنے ہر چیز پہنچا دین، اٹھ تیری پیری۔ بہرحال میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہیں۔ بہرحال نعیم بخاری کا یہ جو انٹرویو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے، اور شرک پہ بات آ جاتی ہے، توہم پرستی پہ آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں توہم پرستی سے باز رکھے، اور اللہ ہمیں شرک سے باز رکھے، راہ ہدایت پہ دے، کیونکہ ہر چیز پہ قادر وہی ہے، ہر چیز پہ۔ لہٰذا یہ یقین ہو جائے گا تو پاکستان کے معاملات بھی، اور آپ کے اور میرے معاملات بھی، پرسنل لیول پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ میسج تو اہل عرب کو زیادہ سمجھ آنا چاہیے۔ قرآن پاک تو ان کو ڈائریکٹ سمجھ آتا ہے، اسی تو ترجمہ پوچھتے رہنے ہیں نا۔ اور حضرت صاحب بھی کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا، نہ ساڑھے کو پوچھو، نہیں، یہ بھی ایک توہم پرستی ہے۔ قرآن پاک پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، سیکھیے، سکھائیے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو۔